علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ بزم سعید میں موجود قابل احترام سامعین اکرام، آج کی اس نشست میں آپ تمام کا خیر مقدم کرتے ہوئے رب العالمین سے یہ دعا کرتے ہیں، اللہم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظیم وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ولا تکلنا الى انفسنا طرفة عین واصلح لنا شأننا كله لا الہ الا انت۔ گزشتہ نشست میں جو موضوع آپ کے سامنے بیان کیا گیا تھا، اسی کا ہی تتمہ، لب لباب، خلاصہ کلام آج کتاب و سنت کی روشنی میں بیان کیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا ہے آپ کے فرامین سے محبت کرنا، آپ کی احادیث سے، آپ کے فرمودات سے اور مامورات سے، جن باتوں کے کرنے کا حکم دیا ہے اور جن سے بچنے اور اجتناب کا آپ نے حکم دیا ہے، ان سے محبت کرنا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ہے۔ اہل بیت میں کچھ اشخاص اور افراد جن کی فضیلتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، اور وہاں پر یہ الفاظ موجود ہیں کہ ان سے جو محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا۔ مثلا 1299 سلسلہ صحیحہ کی ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بیان کیا، من احب علیا فقد احبنی ومن احبنی احبہ اللہ ومن ابغض علیا فقد ابغضنی ومن ابغضنی ابغضہ اللہ۔ جو حضرت علی سے محبت کرے گا، یہ بات آپ کے سامنے بیان کی گئی تھی، محبت میں جو مرتبہ مقام ہے وہی مرتبہ مقام ان کو دینا ہے۔ تعریف میں، ستائش میں اور مدح میں غلو کرنا، حد سے آگے بڑھنا، یہ محبت نہیں ہے، عین نفرت ہے۔ مثلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے 3445 نمبر کی، صحیح بخاری کی، لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم انما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ۔ تم میری شان میں والہانہ محبت کرتے ہوئے ہرگز غلو مت کرنا، جیسا کہ حضرت عیسیٰ کی محبت میں عیسائیوں نے غلو کیا۔ اور رسول اللہ نے آگے کہا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہنا ہی عین میری تکریم ہے، میری تعظیم ہے اور مجھ سے محبت ہے۔ اللہ کے شایان شان نعوذ باللہ اللہ کا شریک ٹھہرانا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں بلکہ آپ کے فرامین کی خلاف ورزی ہے۔ شروع میں ہی کہا کہ نبی جو کہتے ہیں، جو فرما کے گئے، یعنی آپ کی بات، اس سے محبت، اس کی اطاعت عین نبی سے محبت ہے۔ اور وہ مشہور حدیث جو بار بار بیان کی جاتی ہے 2678
جامع ترمذی کی، من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جو میری سنت سے محبت کرے گا وہی مجھ سے محبت کرنے والا شمار کیا جائے گا، اور جو سنت سے محبت کرتے ہوئے یعنی میرے ارشادات سے فرمودات سے محبت کرتے ہوئے مجھ سے محبت کرے گا وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ زبان سے نعرہ، زبان سے اظہار، یا اسی طریقے سے صرف قولی محبت یہ دلیل نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں جانے کی۔ تو حضرت علی سے محبت بھی رسول اللہ کہہ رہے ہیں مجھ سے محبت ہے، اور ایسا ہی کچھ آپ نے آپ کے نواسوں کے تعلق سے بیان کیا، وہ بھی اہل بیت سے آتے ہیں۔ 143 ابن ماجہ کی حدیث ہے، 7876 صحیح الجامع کے اندر موجود ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا من احبہما فقد احبنی، یعنی حضرت حسن اور حسین کا تذکرہ کرتے ہوئے ان کی شان میں کہا کہ جو ان سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور جو ان سے نفرت کرتا ہے وہ مجھ سے نفرت کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع تھا، جیسا کہ 3769 اور 3770 جامع ترمذی کی حدیث ہے، حضرت حسن اور حسین کے تعلق سے یہ ارشاد فرمایا اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما، اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں اس لیے جو ان سے محبت کرے تو اس سے محبت کر۔ یہ حدیث بھی دلالت کرتی ہے کہ اللہ کے نبی نے اہل بیت سے محبت کا حکم دیا ہے، لیکن وہی قیود اور وہی شرطیں کہ اہل بیت کی محبت ہے کیا، جن کو جو مقام ملا ہے۔ مثلا اہل بیت میں ایک بڑا نام ہے جو بار بار نہیں لیا جاتا، لیکن ان کا اپنا بہت بڑا مقام ہے۔ حضرت حمزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا ہیں، جیسے ابی طالب ہیں اسی طریقے سے حضرت حمزہ ہیں، جیسے حضرت عباس ہیں ویسے ہی حضرت حمزہ ہیں۔ حضرت حمزہ کا مقام دیکھیں، 4884 مستدرک حاکم کی حدیث ہے، سید الشہداء ہوا حمزۃ بن عبد المطلب، شہید ہی نہیں بلکہ تمام تر شہیدوں کے سردار ہیں حضرت حمزہ ابن عبد المطلب۔ تو یہ بھی اہل بیت سے ہیں، اور ان کا مقام مرتبہ بھی اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، جان اور مال کی قربانی دی، تب جا کر کے اللہ نے یہ مقام اور مرتبہ دیا۔ محض رسول اللہ کی قرابت سے، آپ کی رشتہ داری سے ان کو مقام اور مرتبہ نہیں ملا۔ اسی لیے وہ حدیث ذہن میں رکھنا ضروری ہے جب بھی اہل بیت کی بات ہو کہ ان سے محبت کا معنی کیا ہے، کیونکہ بہت سے لوگ صرف ان کی تعریف کر کے، ان کے تعلق سے نعرے لگا کے، زبان سے اظہار کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ان سے محبت کا حق ادا کر دیا۔ قطعاً ایسا نہیں ہے۔ ان سے محبت کا حکم اس وجہ سے ہم اور آپ کو دیا گیا ہے کہ ہم بھی اپنا کردار ان کے نقش قدم جیسا بنائیں، ہم بھی ان کو اسوہ بنائیں، نمونہ بنائیں۔ انہوں نے دین کے لیے جو کاوشیں کوششیں کی ہیں وہ ہم بھی اپنی سیرت کے اندر، اپنے اخلاق کے اندر نافذ کرنے کی سعی پہم کریں۔ اسی وجہ سے ان سے محبت کا حکم دیا گیا ہے۔ ایسے ہی ایک بڑا نام ہے اہل بیت میں سے حضرت عباس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا ہیں یہ بھی، اور ان کی فضیلت ایک حدیث سے ثابت ہوتی ہے، 1010 صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ ان کو حضرت عمر نے دعا کی قبولیت کا ذریعہ بنایا، یعنی ان کی دعا کا وسیلہ لیا گیا، ان کی دعا کا سہارا لیا گیا۔ اور الفاظ حدیث یہ ہیں اللہم انا کنا نتوسل الیک بنبینا فتسقینا، جب نبی تھے تو نبی کی دعا کا ہم وسیلہ لیتے تھے، اے اللہ جب بھی قحط سالی ہوتی تو تو ہمیں نبی کی دعا کی وجہ سے سیراب کر دیتا تھا۔
لیکن نبی موجود نہیں ہے۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ جو لوگ آج نام و نہاد اہل اسلام مدینہ پہنچ کر کے اللہ سے نہ مانگ کے رسول اللہ سے مانگتے ہیں، نعوذ باللہ۔ صحابہ اکرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ تکریم تعظیم کرنے والے، آپ کے شاگرد رشید اور سب سے زیادہ آپ کو پہچاننے والے، قرآن میں اللہ نے ان کا رشتہ ہی بیان کیا ہے کہ نبی ان کے معلم ہیں، یہ نبی کے شاگرد ہیں۔ 164 سورہ ال عمران کی آیت اس پر دلالت کرتی ہے۔ اگر نبی سے مانگنا یہ درست ہوتا چاہے نبی کی زندگی میں، تو پھر صحابہ اکرام صرف نبی کا نام دعا میں استعمال کر لیتے بطور وسیلہ۔ آج جوہلا یا عوام الناس کی ہم بات نہیں کرتے، بلکہ کتنے علماء ہیں، معلمین ہیں، جو دعا کرنے کے بعد اخیر میں کہتے ہیں اللہم تقبل منا بجاہ النبی، اللہ ہماری دعا کو شرف قبولیت بخش نبی کے صدقے یا نبی کی جاہ و حشمت کے بدلے۔ یہ سراسر غلط ہے، کتاب اور سنت کے منافی ہے، بلکہ شرک ہے۔ اسی لیے حضرت عمر جو دین کے سب سے بڑے عالموں میں سے ایک عالم ہیں، سب سے بڑے مومنوں میں سے ایک بڑے مومن ہیں، 2390 2391 صحیح مسلم کی یہ 2 حدیثیں اس پر دلالت کرتی ہیں۔ یہ لوگوں کو سکھا رہے ہیں کہ جب رسول اللہ دنیا سے چلے گئے، قحط سالی آئی حضرت عمر کی خلافت میں، تو حضرت عباس کی دعا کا سہارا لیا گیا اور کہا گیا نتوسل الیک بعم نبینا فاسقنا، اللہ نبی نہیں، نبی کے چچا موجود ہیں، اس لیے ان کی دعا کا ہم واسطہ دیتے ہیں، قحط سالی کو دور کر دے، فیسقون۔ تو یہ الفاظ ہیں، حضرت عباس نے دعا کی، اللہ نے قحط سالی کو دور کر دیا اور بارش نازل کر دی۔ یہ مقام ہے، مرتبہ ہے، کیونکہ دعا اس کی قبول نہیں کی جاتی جس کا دل غفلت والا ہو، دعا اس کی ہی قبول کی جاتی ہے جس کا تعلق اللہ سے گہرا ہو۔ کلام مجید میں اسی لیے اللہ نے عبادت قرار دیا ہے۔ 60 نمبر کی سورہ غافر کی آیت ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو لوگ دعا کرتے ہیں تمہارا رب کہتا ہے مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا، اور جو میری عبادت سے تکبر کرتے اعراض کرتے ہیں ذلیل اور رسوا ہو کر کے جہنم میں داخل ہوں گے۔ حضرت عباس کا مقام ہے کہ ان کی دعا کا سہارا لیا گیا تو اللہ نے قحط سالی کو دور کر دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کی دعا اللہ کے یہاں قبول ہونے والی تھی۔ آدمی میں قابلیت ہو، لیاقت ہو، آپ سورہ انبیاء پڑھیں گے تو بار بار یہ جملہ آپ کو نظر آئے گا۔ 72 73 جب حضرت نوح نے اللہ سے کہا کہ اللہ میں مغلوب ہو گیا، فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر، سورہ قمر کی آیت نمبر 10، تو جواب دیا گیا فاستجبنا، ہم نے فوراً جواب دیا اور ان کی دعا کو قبول کیا۔ ایسے ہی حضرت یونس نے پکارا مچھلی کے پیٹ میں، فنادا فی الظلمات لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم، اللہ نے کہا ہم نے سمندر کی تاریکی، مچھلی کی پیٹ کی تاریکی اور تاریکی در تاریکی سے بھی ان کی دعا صدا اور ندا سنی، قبول کی، جواب دیا۔ قابلیت ہونی چاہیے، خوبی ہونی چاہیے، اللہ کے ساتھ رشتہ ہونا چاہیے، تو اللہ انسان کی دعائیں قبول کرتا ہے۔ تو کلام مجید میں خاص کر کے سورہ انبیاء میں یہ جملہ زیادہ تر ہے کہ جب نیک لوگ اللہ کے ولی، کیونکہ نبی اور رسول سے بڑھ کے اللہ کا ولی کون ہوتا ہے، یہ دعا کرتے ہیں تو اللہ ان کی دعا فوراً قبول کرتا ہے۔ تو حضرت عباس کی دعا قبول ہوئی، اس میں ان کی ولایت ہے، اور ایسے ہی ان کا زہد اور ورع ہے، ان کا مرتبہ اور ان کا مقام ہے۔ ایک بڑا نام اہل بیت میں سے حضرت جعفر، جہاں ان کے تعلق سے یہ کہا گیا 3763، یہ جامع ترمذی کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں رأیت جعفر فی الجنہ،
یطیر مع الملائکہ، حضرت جعفر کو اللہ نے 2 پر دیے ہیں جنت میں، اور میں نے فرشتوں کے ساتھ جنت میں اڑتے ہوئے ان کو دیکھا۔ لیکن کیا یہ مقام مرتبہ اس وجہ سے ملا کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی تھے، اہل بیت سے تھے، صرف اس وجہ سے یہ مقام ملا؟ صحیح بخاری کی ایک حدیث میں جملہ ہے جس کا نمبر 4261 ہے، جس وقت جنگ موتا رونما ہونے والی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سپہ سالار بنائے۔ پہلے زید بن حارثہ تھے، کہا گیا ان قتل زید فجعفر، اگر زید بن حارثہ شہید ہو جاتے ہیں تو حضرت جعفر، وَإِن قُتِلَ جعفر فعبداللہ ابن رواح، اور اگر حضرت جعفر بھی شہید ہو جاتے ہیں تو عبداللہ بن رواح۔ عبداللہ بن رواح کہتے ہیں کہ ہم جنگ موتا میں تھے، حضرت جعفر کو ڈھونڈ رہے تھے جس وقت ان کو شہید کیا گیا، فَوَجَدْنَا فِي جَسَدِهِ بِضْعَةً وَتِسْعِينَ مِنْ ضَرْبَةٍ یَمِنْ طَعْنَةٍ وَرَمْیَةٍ، نیزے اور تیر کے تقریباً 90 سے زائد زخم ہم نے ان کے جسم اطہر پہ پائے۔ حضرت جعفر کو جب تلاشا گیا اور ان کی نعش کو جب دیکھا گیا تو جنگ موتا کے شہیدوں میں ان کی نعش پر تیر اور خنجر کے 90 سے زائد نشان تھے، یعنی 90 سے زائد خنجر اور تیر ان کو مارے گئے تھے۔ اب جن کی ایسی قربانیاں ہوں اور اسلام کے تعلق سے عظیم خدمتیں ہوں، ان کا مقام ہے، ان کا مرتبہ ہے کہ وہ جنت میں جاتے ہیں اور جنت میں اللہ ان کو اڑنے کے لیے پر دیتا ہے۔ تو یہ سارے جو واقعات ہیں وہ دلالت کرتے ہیں کہ صرف اہل بیت کا مقام مرتبہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہیں، بلکہ یہ مقام مرتبہ ان کے ایمان کی وجہ سے ہے، زہد ورع کی وجہ سے ہے، تقوی کی وجہ سے ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے مشن کی تائید میں اور قربانیاں دینے میں یہ مقام مرتبہ ہے۔ ایسے ہی ایک حدیث جو اس بات کی مزید تائید کرتی ہیں 215 نمبر کی ہے، صحیح مسلم کتاب الایمان کی۔ حضرت عمرو بن عاص کہتے ہیں کہ یہ بات کئی مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے بیان کی اور زور سے بیان کی۔ کیا ہے یہ بات؟ ان آل ابی لیسوا باولیائی وانما ولی اللہ وصالح المؤمنین، میرے والد ہوں یا پھر ابو طالب ہوں، ان کے آل یہ میرے ولی اور یہ میرے دوست نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں محض قرابت کی وجہ سے، رشتہ داری کی وجہ سے میرا ان کا ولایت اور دوستی کا تعلق نہیں ہے، بلکہ ایمان کی وجہ سے، صالح ہونے کی وجہ سے میرا ان کا ولایت اور دوستی کا تعلق ہے۔ وَإِنَّمَا وَلِيِّ اللَّهُ، میرا ولی، میرا دوست اللہ ہے۔ اب جو اللہ والا ہوگا وہی میرا دوست ہے۔ وصالح المؤمنین، مومنین میں سے جو صالح ہیں، نیکوکار ہیں، وہ میرے ولی اور وہ میرے دوست ہیں۔ یہ حدیث نص صریح ہے، بلکہ حد فاصل ہے جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ محض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہیں تو ہم عظمت والے ہیں یا ہم جنتی ہیں، ہم کامیاب ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، بلکہ ایمان لانا ضروری ہے، عمل کرنا ضروری ہے۔ ایک انسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خونی اعتبار سے، نسبی اعتبار سے دور کا ہے یا ہے بھی نہیں، لیکن آپ کے اوپر وہ ایمان لایا ہے تو وہ آپ کا ولی ہے، آپ کے ساتھ اس کا دوستانہ تعلق ہے۔
اور جو آپ کے خاندان سے ہی ہے لیکن جو آپ کے اوپر ایمان نہیں لائے، مثلا ابو طالب ہوئے، ابو لہب ہوئے، یہ دونوں بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خونی نسبی رشتہ دار ہیں، لیکن ایمان نہ لانے کی وجہ سے اللہ کے نبی نے ان سے برات کا اظہار کیا، جیسا کہ حضرت ابراہیم کا بھی جملہ سورۃ الممتحنہ میں ہے، کفرنا بکم بدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا حتی تؤمنوا باللہ وحدہ۔ ان کے والد بھی ہیں، رشتہ دار بھی ہیں، قوم کے لوگ بھی ہیں، سب سے ہی کہہ رہے ہیں ہم تم ایک نہیں ہو سکتے، ہمارے اور تمہارے بیچ اگر ولایت ہوگی، دوستی ہوگی تو صرف اور صرف اللہ پر ایمان لانے کی وجہ سے ہوگی، اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرنے کی وجہ سے ہی ہوگی۔ آگے گزشتہ بیان کیا گیا، اہل بیت میں سب سے پہلے جو آتے ہیں وہ ہیں ازواج مطہرات۔ ایک طرف کچھ نام و نہاد اہل اسلام کا دعویٰ ہے کہ ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں۔ ہم اور آپ کیوں محبت کرتے ہیں اہل بیت سے؟ اس لیے کہ ان کی محبت رسول اللہ کی محبت ہے۔ اب انسان اپنے کردار سے، اپنے اعمال سے رسول اللہ کو تکلیف پہنچائے اور آپ کی نافرمانی کرے تو کیا وہ اہل بیت سے محبت کرنے والا شمار کیا جائے گا؟ کیونکہ اہل بیت سے محبت یہ ذریعہ ہے، اصل ہے کہ آپ نبی سے محبت کریں، اور نبی سے بھی محبت اس لیے کہ آپ اللہ سے محبت کریں۔ ابھی کچھ حدیثیں ہم نے سنی، اللہ کے نبی نے کہا ان سے محبت کرنا مجھ سے محبت کرنا ہے، ان سے نفرت رکھنا مجھ سے نفرت رکھنا ہے۔ تو جو اہل بیت میں سب سے پہلے آتے ہیں، اگر انسان ان کے مقام کی توہین کرے یا ایسے ہی ان کے اوپر تہمت لگائے، الزام لگائے، یا ان کو نعوذ باللہ فاسقہ فاجرہ سمجھے یا فاسق فاجر سمجھے، تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عداوت دشمنی رکھ رہا ہے، وہ اللہ کے نبی سے بغض رکھ رہا ہے۔ تو جیسا کہ ایک مثال حضرت خدیجہ کی دی گئی تھی گزشتہ، آج کچھ باتیں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی فضیلت میں بیان کی جائے گی۔ جو لوگ اہل بیت کی تعظیم اور تکریم کا سب سے زیادہ دم بھرتے ہیں نا، وہی نام و نہاد دوسری طرف نعوذ باللہ حضرت عائشہ کو زانیہ یا ان کے اوپر زنا کی تہمت لگانے والے اور ان کو فاحشہ کہنے والے یا ان کی تذلیل کرنے والے اور ان کی توہین کرنے والے خوش ہوتے ہیں، کیک وغیرہ بھی کاٹتے ہیں ان کے نام کا، اور آگے نعوذ باللہ لعنت کے کلمات لکھتے ہیں۔ تو یہ اہل بیت سے محبت نہیں، ان سے نفرت ہے، اس لیے کہ جو رسول اللہ کو تکلیف دے اور وہ یہ دعویٰ کرے کہ میں اللہ کے نبی کے گھرانے سے محبت کرتا ہوں، وہ اللہ کے نبی کے گھرانے سے محبت کرنے والا کیسے شمار کیا جائے گا؟ حضرت فاطمہ ہے، جیسا کہ یہ حدیثیں ہیں 5230 صحیح بخاری کی، آپ نے کہا انما ہی بضعۃ منی، یہ میرے جسم کا ایک ٹکڑا ہے، یریبنی ما ارا بہا ویؤذینی ما آذاہا، جس نے ان کو تکلیف دی اس نے براہ راست محمد الرسول اللہ کو تکلیف دی، اور جس نے ان سے نفرت کی، ان کے ساتھ گستاخانہ سلوک کیا، اس نے براہ راست محمد الرسول اللہ سے نفرت کی اور آپ کے ساتھ گستاخانہ سلوک کیا۔ یہ حدیث دلیل ہے کہ جو بھی اہل بیت کے افراد ہیں، اگر ان میں سے کسی ایک کے ساتھ بھی آپ ظالمانہ سلوک کرتے ہیں اور ان کی شان میں تنقیص کرتے ہیں، ان کے کردار میں جرح کرتے ہیں اور ان کے اخلاق میں عیب لگاتے ہیں، تو آپ ان سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جرح کرتے ہیں اور آپ کے اخلاق میں عیب لگاتے ہیں۔ صحابہ اکرام، ابھی ہم نے سنا کہ جو مومنین ہیں، صالح ہیں، وہ میرے ولی ہیں، کیونکہ یہ بھی ایک قول ہے اور بالکل صحیح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے آپ کی امت میں سے تا قیامت جو بھی ہیں وہ آل رسول میں آئیں گے۔ آل رسول میں ان کو بھی شامل کیا گیا ہے جو حقیقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں۔ حضرت ابراہیم کی طرف بہت سے فرقوں نے
بہت سے ادیان کے علم برداروں نے اپنے آپ کو منسوب کیا کہ ہم آل ابراہیم میں سے، لیکن قرآن کریم نے دو ٹوک لفظ میں کہا، چاہے 6:7 ہو 6:8 ہو، سورہ آل عمران کی آیت ہے، ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوه وهذا النبی والذین آمنوا واللہ ولی المؤمنین۔ آل ابراہیم، حضرت ابراہیم سے محبت کرنے والے یا ان کے دین کے اندر شامل رہنے والے وہی ہیں جو حضرت ابراہیم کی لائی ہوئی شریعت کی پیروی کرتے ہیں، جو توحید اپناتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس نے بھی اتباع کی تا قیامت، وہ آل محمد میں شامل ہے۔ یہ علماء کا ایک قول ہے اور وہ بالکل صحیح ہے۔ قرآن کریم میں بھی اللہ نے ایسوں کی تعریف بیان کی ہے۔ 100 نمبر کی جو آیت ہے سورہ توبہ کی، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان، مہاجرین اور انصار جو اول والا اسلام میں داخل ہوئے، ان کی اخلاص کے ساتھ پیروی کرنے والوں سے بھی اللہ راضی ہے، کیونکہ سابقین، اولین، مہاجرین اور انصار کس کی پیروی کرنے والے تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو صحابہ اکرام ہوں، خاص کر کے امہات المومنین ہوں، اگر ان کے کردار میں کوئی شخص عیب لگاتا ہے یا پھر نقص کا عقیدہ رکھتا ہے تو وہ براہ راست رسول اللہ کی ذات پر عیب لگا رہا ہے اور آپ کی ذات میں نقص کا، کمی کا عقیدہ رکھ رہا ہے، یعنی وہ آپ کی توہین کر رہا ہے۔ ہم اور آپ کسی کو بہتر، برتر، اچھا سمجھنے کے لیے صرف اس کا ظاہر دیکھتے ہیں نا، باطن تو ہم دیکھ نہیں سکتے، کیونکہ باطن کا مالک اللہ ہے۔ حدیثیں بھی ہیں 2617 جو جامع ترمذی کی ہے، یا 3393 یہ بھی جامع ترمذی کی، اذا رأیتم الرجل یعتاد المسجد فاشہدوا له بالایمان، ایک آدمی کو دیکھو کہ وہ مسجد آتا جاتا ہے تو پھر اس کے ایمان کی شہادت دو، یعنی نماز پڑھنے کے لیے وہ بارہا جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، مسجد آتا جاتا ہے، یہ ظاہر ہے، تو اس کے ایمان کی ہمیں شہادت دینی ہے۔ صحابہ اکرام کے ظاہر کو صرف قرآن میں نہیں بیان کیا گیا، ان کے باطن کو بھی اللہ نے بیان کر کے عرش معلیٰ سے اس کا تزکیہ بھی کیا اور باطن کی شہادت بھی دی، جیسا کہ سورہ حجرات کی ابتدائی آیت 3 نمبر کی، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، امتحان لینے والا اللہ ہے۔ اللہ کی شہادت سے بڑھ کے کسی کی شہادت ہے؟ اور اللہ کے تزکیے سے بڑھ کے کسی کا تزکیہ ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے ہم نے ان کے دلوں کا امتحان لیا، دلوں کو جانچا، اور اس کے بعد رزلٹ ہے کہ ان کے دلوں میں تقوی ہے۔ لہم مغفرۃ و اجر عظیم، صحابہ وہ جماعت ہے کہ ان کے ظاہر کی شہادت تو ہے ہی، لیکن باطن کی بھی شہادت ہے اور وہ بھی اللہ نے دی ہے۔ اب ایسی پاکیزہ مقدس جماعت پر کوئی شخص عیب لگائے یا پھر ان کے جنتی ہونے میں شک کرے تو کیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین نہیں کر رہا؟ اللہ کی توہین نہیں کر رہا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی فضیلت کے لیے اتنا کہہ دینا کافی ہے جیسا کہ علماء نے کہا ہے، اور 26,000 یعنی 26044 یہ حدیث کا نمبر ہے مسند احمد کا۔ اس میں حضرت مسروق بڑے تابعی ہیں اور حضرت عائشہ کے شاگرد ہیں، وہ جب بھی بیان کرتے تھے تو جملے ہیں حدثنی الصدیقۃ بنت الصدیق وحبیبۃ حبیب اللہ المبرأ من فوق 7 سماوات۔ ان سے حدیث بیان کرتے ہوئے ان کی شان میں کہتے تھے جو روئے زمین کے سب سے بڑے صدیق ہیں اس امت میں حضرت ابو بکر، ان کی بیٹی صدیقہ نے مجھے حدیث بیان کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی بیوی حبیبۃ حبیب اللہ، اللہ کے محبوب کی محبوبہ،
اس نے مجھ سے حدیث بیان کی ہے۔ اور آگے ایک جملہ کہا المبرأ، ان کی پاکیزگی، ان کی براءت، ان کی پاک دامنی، ان کی عفت اور عصمت کی شہادت ساتوں آسمان سے بالا تر عرش عظیم سے اللہ نے نازل کی۔ اس سے بڑھ کے کیا مقام ہو سکتا؟ جب یہ آیات پر علامہ ابن کثیر نے کلمات لکھے تفسیر ابن کثیر میں 11 نمبر سے لے کر کے 26 نمبر تک سورہ نور کی 15 آیات ہیں، تو 4141 صحیح بخاری کی بڑی حدیث ہے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں یہ وحی ہوئی کہ اللہ نے حضرت عائشہ کو بری کیا ہے اور ان کی صداقت نازل کی ہے، تو آپ فوراً حضرت عائشہ کے پاس آئے اور کہا اما قد براک اللہ، اس طرح کے الفاظ ہیں کہ آپ خوش ہو جائیں، کیونکہ ایک مہینہ تقریباً گزر گیا اور بہت ہی پریشانی کی حالت میں وہ دن گزرے تھے، جو کہ بڑی حدیث کے اندر موجود ہے، تو آپ خوش ہو جائیں، اللہ نے آپ کی برات کلام مجید کے اندر نازل کی۔ اور اسی حدیث میں یہ الفاظ بھی ہے کہ حضرت عائشہ یہ سننے کے بعد کہتی ہیں، یہ تواضع ہے، یہ خاکساری ہے، وَلَشَأْنِي نَفْسِي أَحْقَرُ مِنْ أَنْ يَتَكَلَّمَ اللَّهُ عَلَيَّ فِي كِتَابِهِ، میں اپنے آپ کو بہت کمتر سمجھتی ہوں، کیا میرے جیسے کے سلسلے میں اللہ اپنے کلام میں آیات اتارے گا؟ ایک طرف آپ دیکھیں قرآن مجید ہے، فرقان حمید ہے، یہ ہدایت کا سر چشمہ ہے، ساری آسمانی کتابوں کا سردار سرتاج ہے۔ اس کتاب میں یعنی اللہ کا کلام ہے، اللہ کی صفت ہے، ایسی مقدس پاکیزہ کتاب میں جس کا کردار آئے گا، اور وہ بھی اس طرح کے لب و لہجے میں کہ جتنی سنگین وعیدیں کلام مجید کے اندر ہیں، وہ زیادہ تر سنگین وعیدیں ان 15 آیات کے اندر بھی اللہ نے نازل کی۔ مثلا اللہ نے اپنی نافرمانی کے لیے جو وعیدیں نازل کی ہے پورے کلام میں، اس میں سے سخت ترین، سنگین ترین جو دھمکی ہے، زجر و توبیخ ہے یا ڈرانے کی آیتیں ہیں، وہ ان 15 میں شامل ہیں۔ آپ 19 نمبر کی آیت ملاحظہ کریں سورہ نور کی، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، جو لوگ پسند کرتے ہیں کہ وہ اہل ایمان کے بیچ رہ کر کے فحش یعنی بدکاری کو، زناکاری کو اور گنہگاری کو عام کریں گے، اس طرح کا ماحول بنائیں گے، ان کو ڈرنا چاہیے، ان کے لیے دردناک عذاب دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے۔ رب العالمین نے اپنی پاکیزگی بیان کی سورہ انبیاء کی آیت نمبر 26 ہے، جس میں یہ کہا گیا وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، سبحانہ، لوگ اللہ کا بیٹا مناتے ہیں یا بناتے ہیں، لوگوں کا عقیدہ ہے، جیسا کہ یہ 30 نمبر کی سورہ توبہ کی آیت ہے وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ، عیسائیوں نے کہا حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ اللہ نے کہا لوگ اللہ کا بیٹا تسلیم کرتے ہیں، سبحانہ، اس کی ذات ہر عیب سے پاک ہے۔ ایسا لفظ، یہی لفظ اللہ نے حضرت عائشہ کی براءت کے لیے استعمال کیا، جیسا کہ الفاظ ہیں 15 نمبر کے غالباً اذ تلقونہ بألسنتکم وتقولون بأفواہکم ما لیس لکم بہ علم وتحسبونہ ہینا وہو عند اللہ عظیم، اور سبحانک ھذا بہتان عظیم، تو لفظ سبحان اللہ نے حضرت عائشہ کی براءت میں اور ان کی پاکیزگی میں نازل کیا۔ یعنی یہ 15 آیات، ان کی بہت بڑی فضیلت ہے، بہت بڑا مرتبہ ہے اور بہت بڑا مقام ہے، اور یہ آیات تا قیامت محراب سے، مسجدوں سے تلاوت کی جائے گی، کیونکہ کلام مجید کا یہ جز ہے، کلام مجید کا حصہ ہے۔
اب ایسی پاکیزہ مقدس خاتون کے لیے نعوذ باللہ، جس کے لیے اللہ نے کلام مجید میں 15 آیات نازل کی ہوں، اور خود اللہ کہہ رہا ہے 23 نمبر کی آیت میں ان الذین یرمون المحصنات المؤمنات الغافلات، جو لوگ مومنہ، پاکیزہ، مقدس، جن کا کردار بڑا صاف ہے، باعصمت ہیں، ایسی خواتین پر تہمت لگاتے ہیں، لعنوا فی الدنیا والآخرہ، وہ دنیا میں بھی اللہ کی رحمت سے دور کیے جائیں گے اور آخرت میں بھی دور کیے جائیں گے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس آیت میں تمام مفسرین کا اتفاق ہے، حضرت عائشہ کو اللہ نے مومنہ قرار دیا، اور اگر حضرت عائشہ پر الزام نعوذ باللہ جو بھی لگانے والے لگاتے ہیں، تو یہ آخری آیت جو کہ 26 نمبر کی سورہ نور کی ہے، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لہم مغفرۃ ورزق کریم۔ رسول کون ہے؟ اللہ کے نبی سے پاکیزہ روئے زمین پہ کوئی ہو سکتا ہے؟ سب سے بڑے اطیب الطیب، جسمانی ناحیے سے، روحانی ناحیے سے، اخلاقی ناحیے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضرت عائشہ کن کی بیوی ہیں؟ اور ایک حدیث یہاں پر ایڈ کر لی جائے نا، 7012 صحیح بخاری کی، ابھی شادی نہیں ہوئی تھی، یہ بعد میں رسول اللہ نے ان کو بتایا، یا عائشہ اریتک فی المنام مرتین، میں نے خواب میں یعنی وحی میں آپ کی تصویر 2 بار دیکھی ہے، اور وہ بھی کس طرح؟ حضرت جبریل کے لفظ بھی ہیں کہ وہ ریشم کے کپڑے میں لے کر کے ایک تصویر لائے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اکشف، آپ ہٹائیے، فکشفا، جیسے ہی وہ ریشم کا کپڑا ہٹایا گیا تو حضرت عائشہ سے اللہ کے نبی جب شادی ہو گئی تب کہتے ہیں کہ وہ تصویر آپ کی تھی، اور اس وقت میں نے یہ کلمات بھی کہے کہ اگر یہ واقعی ہماری تقدیر کا حصہ ہے تو ضرور اللہ آپ کے ساتھ میرا رشتہ ازدواج ضرور کروائے گا، یعنی آپ کو میرے نکاح میں اللہ ضرور شامل کرے گا، وحی کا حصہ ہے۔ اسی لیے علماء نے کہا حضرت خدیجہ سے جو رشتہ ہوا یہ رسول اللہ کی اپنی پسند تھی، کیونکہ انہوں نے رشتہ بھیجا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت دیکھ کے، دیانت دیکھ کے، صداقت دیکھ کے، لیکن حضرت عائشہ سے رسول اللہ کا رشتہ یہ آپ کی پسند نہیں، یہ اللہ کی پسند ہے۔ اب جو رسول اللہ کی ایسی پاکیزہ بیوی پر زنا کی تہمت لگائے، وہ رسول اللہ پر کیسی تہمت لگا رہا ہے اور اللہ پہ کیسی تہمت لگا رہا ہے۔ اور تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو رکھیے، اگر ہمارے گھرانے پہ کوئی تہمت لگائے، بچی پہ لگائے، بیوی پہ لگائے، یا ایسے ہی والدہ پہ لگائے، اللہ نہ کرے، تو پھر ہم اس کے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ عزت ہے تو انسان کی زندگی ہے، اسی لیے 1931 صحیح جامع ترمذی کی حدیث ہے، من رد عن عرض اخی کان حقا علی اللہ، جو آدمی کسی کی عزت بچاتا ہے اللہ نے اپنے اوپر یہ واجب کر لیا ہے کہ اسے دوزخ سے بچائے گا، اس کے پورے وجود کو اللہ دوزخ سے آزاد کر، کان حقا علی اللہ ان یعتقہ من النار۔ کسی عام مسلم کی عزت بچانے پر یہ اجر و ثواب ہے، اور جو ام المومنین حضرت عائشہ کی عزت کا دفاع کرے گا، جو صحابہ اکرام کی عزت کا دفاع کرے گا، اس کا مقام اور اس کا مرتبہ کتنا بڑا ہوگا۔ تو جب ہم اپنی ذات پر، گھرانے پر کسی کی تہمت برداشت نہیں کر سکتے تو یہ صرف ایک گھرانے کی، ایک علاقے کی ماں نہیں ہے، یہ ام المؤمنین ہے، قیامت تک جتنے بھی روئے زمین پر مومن آئیں گے ان سب کی ماں۔ 6 نمبر کی آیت سورہ احزاب کی، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، جو شخص یہ مانتا ہے کہ میری جان سے زیادہ مجھ پر رسول اللہ کی حفاظت ہے، اور یہ نہیں مانتا کہ رسول اللہ کی بیویاں میری ماں ہیں، تو وہ رسول اللہ کو بھی نہیں مانتا۔
جیسے جو رسول کو نہیں مانتا وہ اللہ کو مانتے ہوئے اللہ کو نہیں مانتا نا، ویسے ہی امہات المومنین کو جو ماں نہیں مانتا، اگرچہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانتا ہے، وہ نبی کو رسول نہیں مانتا۔ تو جو تہمت لگائے سارے مومنین کی ماں پر، ایسی ہستی پر جس کے بارے میں قرآن میں اللہ نے 15 آیات نازل کی ہوں، ایسی ہستی پر جس کا انتخاب رسول کے لیے اللہ نے کیا ہو، اور ایسی ہستی پر کہ جس کی معمولی سی تکلیف بھی رسول اللہ کی تکلیف ہے، یہ حدیث بھی ہے۔ جیسا کہ صحیح بخاری کے اندر 2442، یہ صحیح مسلم کا ریفرنس ہے، 3775 صحیح بخاری کا ریفرنس۔ جب ام المومنین حضرت ام سلمہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ لوگ زیادہ تر ہدیے تحفے تحائف تب پیش کرتے ہیں جب آپ حضرت عائشہ کے گھر پہ ہوتے ہیں، تو احسان ہم بھی چاہتے ہیں، بھلائی ہم بھی چاہتے ہیں، اس لیے آپ لوگوں سے کہیے کہ جب رسول اللہ جس کے گھر ہوں لوگ ہدیے تحفے تحائف پیش کریں۔ یعنی لوگوں کے نزدیک بالعموم یہ عقیدہ ہی بن گیا یا ایک تصور ہو گیا تھا کہ اللہ کے نبی کی سب سے زیادہ چہیتی حضرت عائشہ ہے، اور جب رسول اللہ حضرت عائشہ کے گھر پہ رہتے، یعنی آپ کی باری رہتی حضرت عائشہ کے یہاں، تو لوگ تحفے تحائف ہدایے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجتے تھے۔ بہرحال جس وقت ام المومنین حضرت ام سلمہ کے گھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، پہلی بار کہا کہ آپ انصاف کریں یا آپ لوگوں سے کہیں، دوسری بار کہا آپ خاموش رہے، تیسری بار کہا آپ خاموش رہے۔ اس کے بعد جب بار بار یہ جملے دہرائے گئے کہ آپ لوگوں کو کہیے کہ ہمارے گھرانے پر بھی ہدیے تحفے تحائف وہ بھیجے جیسے حضرت عائشہ کے گھر پہ جب آپ ہوتے ہیں تب بھیجتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بے ساختہ زبان سے کہا لا تؤذینی فی عائشہ، عائشہ کے سلسلے میں تم مجھے تکلیف نہ دو۔ اتنی سی بات بھی بار بار تذکرہ ہو رہا ہے ان کے گھرانے کا، رسول اللہ کو تکلیف ہوئی، اور اللہ کے نبی اپنی بیوی سے کہہ رہے ہیں، زوجہ محترمہ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کے سلسلے میں مجھے تکلیف نہ دو۔ اس وقت ہی حضرت ام سلمہ تعوذ کے کلمات پڑھتی ہیں کہ میں اللہ کی حفاظت کا سوال کرتی ہوں، اگر میں نے آپ کو تکلیف دی ہے تو آپ مجھے معاف کریں، میں دوبارہ یہ کلمات کبھی نہیں کہوں گی۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی سی بات بھی حضرت عائشہ کے لیے انگیز نہیں کی اور کہا کہ یہ مجھ کو تکلیف دینا ہے، جو آپ کی طیبہ پاکیزہ بیوی پر نعوذ باللہ تہمت کے کلمات لگائے، کیا وہ رسول اللہ سے محبت کرنے والا ہے؟ وہ رسول اللہ کے گھرانے سے محبت کرنے والا ہے؟ وہ اللہ کے نبی کو کتنی تکلیف دے رہا ہے؟ اسی لیے حاشا وکلا، معاذ اللہ معاذ اللہ، یہ جملے نہیں کہنے چاہیے۔ قرآن نے دونوں فریق واضح کر دیے، جو کردار کے برے ہوتے ہیں، فاسق ہوتے ہیں، خبیث ہوتے ہیں، اور ایسے ہی زانی ہوتے ہیں، ان کی ماتحتی میں جو خواتین ہوتی ہیں وہ خبیثہ ہوتی ہیں، وہ زانیہ ہوتی ہیں۔ اگر حضرت عائشہ کے کردار پر جو لوگ تہمت لگاتے ہیں، نعوذ باللہ، حاشا وکلا، معاذ اللہ، وہ کیا ثابت کر رہے ہیں؟ رسول اللہ کن میں سے ہیں؟ قرآن نے جو یہ یہ فریق بیان کیا، کیا اس میں سے؟ کیونکہ اللہ ہی کہہ رہا ہے رسول اطیب الطیب ہیں، سب سے پاکیزہ ہیں، اس لیے رسول کی ماتحتی میں جو بیوی بن کے آئے گی وہ بھی روئے زمین کی سب سے پاکیزہ خاتون ہوگی۔ اور یہ آخری بات، حضرت فاطمہ سے محبت عین رسول اللہ سے محبت ہے نا، تو بتلا رہے ہیں رسول اللہ کہ حضرت فاطمہ کی محبت کس میں ہے۔ اسی لیے جو لوگ صرف من کی بات لیتے ہیں، ساری باتیں نہیں لیتے، وہ اس کردار کے حامل ہیں جو اللہ نے یہودیوں کا بیان کیا۔ 85 نمبر کی آیت سورہ بقرہ کی، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تم بعض کو مانتے ہو کیونکہ تمہاری چاہت ہے، تمہیں اچھا لگتا ہے، اور جو تمہارے خلاف ہے تم اس کو تسلیم نہیں کرتے، بعض کا انکار کر دیتے ہو۔ ایسے ہی
یہ آیتیں بھی ہیں جو غالباً سورہ مائدہ کے اندر ہے 160 نمبر کی، ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض، وہ لوگ سراسر کفر کرنے والے ہیں جو اللہ رسول اللہ میں تفریق کرتے ہیں اور رسول اللہ کی یہ بات مانتے ہیں دوسری بات نہیں مانتے۔ حضرت فاطمہ سے محبت یہ تسلیم ہے، لیکن ان کی محبت کس کی محبت میں ہے یہ تسلیم نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب ایک بار شکایت لے کر کے حضرت فاطمہ آئی، خود کی نہیں تھی، امہات المومنین کی تھی، 3775 صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، جب آئی تو کہنے لگی کہ آپ کی بیویوں نے مجھے بھیجا ہے، یسألن العدل فی بنت ابی قحافہ، وہ خواتین کا گروہ حضرت ام سلمہ ہیں اور دوسری خواتین ہیں، یہ قحافہ کی بیٹی یعنی حضرت ابو بکر کے والد کی طرف منسوب حضرت عائشہ کے سلسلے میں عدل چاہتی ہیں۔ اللہ کے نبی خاموش رہے، اور اس کے بعد آپ نے حضرت فاطمہ سے کہا الست تحبین ما احب، کیا جن چیزوں سے میں محبت کرتا ہوں اے فاطمہ تو محبت نہیں کرتی؟ سوال سنیے، الست تحبین ما احب، جو مجھے پسند ہے یا جسے میں پسند کرتا ہوں اے فاطمہ کیا تم اسے پسند نہیں کرتی؟ یہ سوال ہے۔ حضرت فاطمہ کہتی ہیں کیوں نہیں، میں آپ کی پسند کو ہی پسند کرتی ہوں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جملہ آگے کہہ رہے ہیں جس کے بارے میں شکایت لے کے حضرت فاطمہ بھیجی گئی تھی۔ آپ نے کہا احبی ہذہ، حضرت عائشہ میری پسند ہے، حضرت عائشہ سے مجھے محبت ہے، آپ اگر میری محبت کو اپنی محبت بنانا چاہتی ہو تو حضرت عائشہ سے محبت کرو۔ رسول اللہ حضرت فاطمہ کو کہہ رہے ہیں حضرت عائشہ سے محبت کرو۔ اس کے بعد وہ دوبارہ ازواج مطہرات کے پاس گئی اور دوبارہ بھی ان کو بھیجنے کے لیے کوششیں ہوئیں تو ایک جملہ کہا کہ میں ہرگز والد محترم کی نصیحت کے بعد اب اس ہستی کی شان میں ایک کلمہ اپنی زبان سے نہیں نکالوں گی، واللہ لا اکلمہ ابدا، مجھے ان کی شان میں ایک کلمہ نکالنا بھی میں رسول اللہ کی گستاخی کرنے کے مترادف ہے، والد محترم کی نافرمانی ہے۔ تو جو بطول کہتے ہیں اور فاطمہ سے محبت کا دم بھرتے ہیں اور عین ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں تو انہوں نے حضرت عائشہ کی محبت کو اپنی محبت کہا، اور حضرت عائشہ کی شان میں ایک حرف نکالنا بھی والدین کی نافرمانی تصور کیا۔ اس بات کو کیوں نہیں مانتے؟ اور بھی کچھ باتیں ہیں انشاءاللہ انہی کی فضیلت کے تعلق سے آئندہ نشست میں آپ کے سامنے بیان کی جائے گی۔ خلاصہ کلام آج کی نشست کا یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو رشتہ دار ہیں، اہل بیت ہیں، ان سے محبت ویسے کی جائے جس طریقے سے اللہ کے نبی نے ہم کو سکھایا ہے، اور ان سے محبت کرنا ان کے بڑے بلند کارناموں کو اپنی زندگی کے اندر نافذ کرنا ہے۔ مثلا یہاں پر حضرت فاطمہ نے رسول اللہ کی بات مانی اور کہا کہ میری محبت کو کیا تم اپنی محبت نہیں تسلیم کرتی؟ تو ہمیں بھی اہل بیت سے محبت اسی انداز میں کرنی چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام اور آپ کی تعلیمات کو ان کے سلسلے میں جو بیان کی گئی ہیں تسلیم کرنا چاہیے، اور یہ بھی کہ صرف قرابت داری کی وجہ سے ان کا مرتبہ مقام نہیں ہے، ان کا مرتبہ مقام رتبہ ان کی قربانیوں کی وجہ سے ہے، جیسا کہ حضرت حمزہ نے قربانی دی تو ان کو مقام ملا، حضرت جعفر نے قربانی دی ان کو مقام ملا، حضرت علی نے قربانی دی ان کو مقام ملا۔ تو یہ اہل بیت کا جو مقام ہے، حضرت حسن اور حسین نے قربانی دی ان کو مقام ملا۔ ہم اور آپ بھی اسلام کو اپنی زندگی کے اندر نافذ کریں گے، صرف نعرے لگانے سے کہ اہل بیت سے ہم محبت کرتے ہیں کافی نہیں ہیں، ان کے کردار کو اپنا کردار بنانے یا ان کے نقش قدم پہ چل کے جیسا دین انہوں نے اختیار کیا،
جو عقیدہ ان کا تھا، جو طریقہ ان کا تھا، جو منہج ان کا تھا، وہی طریقہ، وہی عقیدہ، وہی منہج ہمارا ہونا چاہیے۔ یہی ہے اہل بیت سے محبت کا صحیح معنوں میں تقاضا۔ رب العالمین ہم اور آپ کو بحسن خوبی، بدرجہ اتم طریقے سے اسے سمجھنے اور اپنے کردار کے اندر نافذ کرنے کے توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہ ہمیں حق سیکھنے اور اس کی پیروی کرنے اور باطل اس لیے جاننے تاکہ ہم اپنا دامن باطل سے بچائیں، توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔